بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا شافی مردانہ طاقت کی دعا 46، جس کا اصل نام ٹڈیلافل ہے، کہ سنجیدہ ذیلی بد اثرات۔ یہ اس پروگرام کا پارٹ 20 یا 20واں حصہ ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کے ذیلی بد اثرات سے باخبر رہیں۔ چونکہ اردو میں معلومات بہت کم مہیا کی گئی ہیں، لہٰذا اس کو اردو میں مختصر نوٹس کی شکل میں ناظرین کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس دوا کو ہمیشہ ڈاکٹری مشورہ کے تحت استعمال کرنا چاہیے، اس کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گزشتہ زمانوں میں مردانہ کمزوری کا علاج غذا سے کیا جاتا تھا، وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا تھا، تاہم وہی پائیدار اور دیر پا علاج ہوا کرتا تھا۔ مگر آج کل ایسی کیمیائی خطرناک ادویات مارکیٹ میں آ گئی ہیں جو منٹوں میں اثر تو شروع کر دیتی ہیں، مگر ان کا یہ اثر صرف چند گھنٹوں تک ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد پہلے سے بھی حالت بدتر ہو جاتی ہے، اور دن بدن انسان کی اپنی طاقت کی بجائے ایک مصنوعی طاقت آتی ہے، اور ہمیشہ پہلے سے درجہ بدرجہ اس کی حالت کو ابتر بناتی رہتی ہے، اور بالآخر بالکل ناکارہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ نیز ان ادویات کے اثرات قلب، گردوں اور جگر پر نہایت خطرناک نوعیت کے پڑتے ہیں۔ کئی لوگ دل کا دورہ پڑنے سے، سٹروک یا فالج ہونے سے یا دیگر کئی خطرناک امراض سے دوچار کر کے انسان کو موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہیں۔ گھریلو غذائی اشیاء میں قدرتی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون، وائٹامنز و معدنیات پائی جاتی ہیں جو نقصانات و مضرات سے پاک ہوتی ہیں۔ ان سے خصیوں اور اس کے افعال نیز مادہ منویہ کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ منی کے جرثومے یا جراثیم یعنی سپرمیٹوزوا بہتر اور صحت مند پیدا ہوتے ہیں، نیز ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ ہم نے اور بھی کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں جن میں علاج بالغذا یعنی اس مردانہ طاقت کے لیے جو مناسب غذائیں ہیں ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے علاج، ہومیوپیتھک ادویات وہ تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، ان سے استفادہ کریں۔ اب ہم 46 کے مضر اثرات کی طرف آتے ہیں جو اس کے ذیلی بد اثرات ہیں اور خطرناک ہیں۔ 46 کے استعمال سے اگر آپ ان میں سے کوئی بھی الرجی کے اثرات محسوس کریں یا آپ ان سے الرجک ہوں اس دوا سے، تو آپ کو اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ الرجک اثرات مندرجہ ذیل ہیں: جلد کا پھٹنا، سانس لینے میں دشواری، چہرے، ہونٹ، زبان یا گلے کی سوزش، مباشرت کے دوران سر چکرانا یا سر میں درد محسوس ہونا، سینہ، بازوؤں، گردن اور جبڑے میں چبھن محسوس ہونا۔ اگر ان میں سے کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو آپ کو اس صورت میں مباشرت روک دینی چاہیے۔ اگر 46 سے زیادہ پیچیدہ مسائل پیدا ہوں تو آپ کو 46 کا استعمال بند کر دینا چاہیے یا روک دینا چاہیے۔ 46 کے پیچیدہ بد اثرات: اچانک نظر بند ہو جانا، کانوں میں گھنٹیاں بجنا، اچانک قوت سماعت ختم ہو جانا، سینہ میں درد جو بازو اور کندھے کی طرف پھیلے، متلی، پسینہ آنا، بے قاعدہ دل کی دھڑکن، ہاتھوں، گھٹنوں اور پاؤں کی سوزش، چھوٹے چھوٹے سانس لینا، آواز بدل لینا، آواز میں تبدیلی آ جانا، ہاتھ پاؤں مڑنا، سر کھوکھلا اور ہلکا محسوس ہونا، معاشرت کے وقت وجہ تناسل میں درد محسوس ہونا۔ کم نقصان دہ ذیلی بد اثرات: چہرے، گردن یا چھاتی کا سرخ ہونا، ناک بند ہونا، گلا خراب ہونا، سر درد، یادداشت میں کمی، بد ہضمی، پٹھوں میں درد، کمر درد۔ تو اس سے ملتے جلتے ایک اور دوا ہے، اس کا نام ہے لیویٹرا اور وارڈینافل اس کا جنرک نیم ہے۔ اس کے بھی بد اثرات جو ہیں اس سے ملتے جلتے ہیں۔ بہت ساری دوائیں بد اثرات پیدا کر سکتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں پر ان کے بد اثرات ظاہر نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر لیویٹرا کے استعمال کے نتیجہ میں کوئی بد اثرات ظاہر ہوں تو آپ کو اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگرچہ لیویٹرا جو ہے یہ 46 سے مختلف دوائی ہے، لیکن اس کے اثرات بھی اس کے مقاصد اور اس کے یعنی جس مقصد کے تحت استعمال کی جاتی ہے اور جو اس کے ذیلی بد اثرات ہیں
بہت حد تک ملتے جلتے ہیں، لہذا اسی ذیل میں اس کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے، بجائے اس کو ایک الگ ٹاپک دیا جائے، اسی ٹاپک کے تحت اس کو بھی بیان کر دیا گیا۔ لیویٹا کے پیچیدہ بد اثرات میں منہ، ہونٹ، چہرہ یا زبان کی سوزش، سینہ میں کھچاؤ، جلد پھٹنا، جلد پر سرخ دھبے اور خارش، سانس لینے میں دشواری، کھجلی، درد برائے انشار، کمر درد، سینہ میں درد، کانوں میں گھنٹیاں بجنا، اچانک سنائی نہ دینا، دھندلا دکھائی دینا۔ تو اس کے جو عام بد اثرات ہیں وہ ہیں سر چکرانا، سر درد، سینہ کے جلن، ناک کا بند ہونا یا بہنا، بدہضمی، نیلا رنگ دکھائی دینا۔ سر درد کے علاوہ لیویٹا کے عام بد اثرات چھوٹی خوراک کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس دوائی کو اگر مخصوص رتبہ کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جسم اس دوائی کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب لیویٹا تجویز کردہ خوراک کے طور پر کلینکل آزمائش میں دی گئی تو وہ اثرات پیدا ہوئے جن کا ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں۔